حركة النحو الغلامي لأنه معرب على اختيار المصنف رحمه الله. اختلاف هذه الحركة على آخر المعرب ليس من حيث أنه معرب بل من حيث أن المصحف ياء المتكلم بهذا الفن تم حذف الإعراب جمعا ومنعا، لكن المصنف رحمه الله أراد أن ينبه على فائدة اختلاف وزن الإعراب فضم إليه قوله ليدل على المعاني المعتبرة عليه، وكأنه أراد هذا المعنى حيث قال ليس هذا من تمام الحد، لا أنه خارج عن الحد، واللام فيه ليدل متعلق بأمر خارج عن الحد يعني وزع الإعراب المفهوم من فحم الكلام فحوى الكلام فإنه بعيد عن الفهم غاية البعد، فاللام فيه متعلق بقول اختلف آخره يعني اختلف آخره ليدل الاختلاف أو ما به الاختلاف على المعاني يعني الفاعلية والمفعولية والإضافة المعتبرة على صيغة اسم الفاعل عليه على المعرب متعلق بمعتبرته على تزمينه مثل معنى الورود والاستيلاء، يقال أو الاستيلاء يقال اعتبروا الشيء وتعاونوا إذا تداولوا أخذه جماعة واحدة بعد واحدة على سبيل المناوبة والبدلية لا على سبيل الاجتماع، فإذا تداولت المعاني المقتضية للإعراب المعربة متعاقبة متناوبة غير مجتمعة لتضادها، فينبغي أن يكون علاماتها أيضا كذلك، فوقع بسببها اختلاف في آخر المعرب. اچھا چلو. وبقید الحیثیت اس عبارت سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرض یہ ہے کہ غرض یہ ہے کہ پہلے اس نے کہا کہ من حیث ہوا معرب، یہ حیثیت کی قید پہلی لگئی. ہاں اختلاف آخره یعنی آخر المعرب من حیث هو معرب، تو میں نے یہ کیوں مقید کی من حیث انه معرب، تو وہ کہتے ہیں کہ اعتراض وارد نہ ہو جائے غلامی کی حرکت پر. کہتے ہیں اعتراض وارد نہ ہو جائے، نہیں اعتراض وارد ہوتا تھا. اعتراض وارد ہوتا تھا. ہاں کیا اعتراض تھا؟ کہ غلامی میں جاءنی غلامی، ہاں یہ غلام کے اوپر جو کسرہ ہے اس غلام جاءنی غلام، جاءنی غلام، تو وہاں کیا ہے؟ جاءنی غلامی، جاءنی غلام، جاءنی غلام اس غلام میں کیا ہے؟ رفع ہے غلام کے اوپر. رفع. تو پھر جانی غلام کے بعد تم نے کیا کہہ دیا؟ جانی غلامی یا رأیت غلامی یا مررت بغلامی. تو یہ میاں رفع سے چینج ہو کر کسرہ کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تو اختلاف ہے. تو کیا یہ اختلاف جو کسرہ آیا ہے یہ اختلاف عوامل کی وجہ سے؟ وہ جانی غلام اور جاءنی غلامی، تو اس میں کوئی اختلاف عوامل ہوا ہے؟ چلو جی یہ اعتراض ہوتا تھا. تو اس نے من حیث ہوا معرب سے اس اعتراض کا جواب دے قید حیثیت خرجہ حرکت النحو غلامی، اور قید حیثیت سے خارج ہوئی حرکت مثل غلامی کی. ہاں مثل غلامی سے کیوں کہا؟ جو مضاف ہو جائے متکلم کی طرف، ہاں مفرد ہو منصرف ہو، ہاں اور معرب ہو بالحرکت ہو اور وہ مضاف ہو جائے متکلم کی طرف. ہاں تو نحو سے یا مثل سے یہ مراد ہے کہ اس قسم کی چیز ہو وہ مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف. چلو جی ہاں اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ غلامی جو ہے میاں یہ تو مبنی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف، تو
تو یا متکلم جو ہے یہ تو حرف ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو مبنی ہے اس وجہ سے کہ اس کی اضافت ہوئی ہے مبنی کی طرف، تو یہ تو معرب ہے ہی نہیں۔ تو وہ تو ہم نے بیان کیے کہ اختلاف آخرہ یعنی آخر المعرب ہے، تو یہ تو معرب کا آخر ہی نہیں ہے، غلامی کا جو آخر ہے وہ تو معرب کا آخر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں ہاں کہ باقی نحات کے نزدیک تو غلامی مبنی ہے، لیکن مصنف نے دیکھو معرب کی تعریف کیا کی ہے کہ المرکب الذی مبنی الاصل، تو یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے، اس لیے ان کے نزدیک کیا ہے؟ معرب ہے۔ تو جب معرب ہوا اب اختلف آخرہ یعنی آخر المعرب میں داخل ہو گیا نا، ہاں، تو اب یہ اختلاف جو ہے یہ آ تو گیا اس کے آخر پر، لیکن من حیث انہ معرب آیا ہے، من حیث انہ قبل یا المتکلم آیا ہے، سمجھ آئیے؟ تو اس لیے من حیث کی قید میں نے لگا دی، علامہ جامی فرماتے ہیں، سمجھ آئیے کہ یہ جو لیکن اختلاف هذه الحركة على آخر المعرب ليس من حيث أنه معرب بل من حيث أنه ما قبل ياء المتكلم، سمجھ آ گئی ہے؟ چلو آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس عبارت سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا غرض ایک اعتراض کا جواب ہے، اچھا اور رد ہے شالی ہندی ہاں پر۔ اعتراض یہ ہے کہ تعریف اعراب کی تعریف شی یہ جمعیت اور منعیت کے لیے ہوتی ہے، ہاں، جامع معنی ہو، جامع ہو اپنے افراد کو، معنی ہو دخول غیر سے۔ اعراب کی تعریف مختلف آخرہ بھی اس عبارت سے جامع اور معنی ہوئی کام یدل علی المعنی المعتبرۃ علیہ، ہاں اس عبارت کا تعریف میں لانا یہ لغو اور صدر ہے۔ ہاں تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ لازم نہیں ہے کہ تعریف میں جو بھی قیودات ہو وہ جامعیت اور مانعیت کے لیے بلکہ مزید معرفت اور وضاحت کے لیے، ہاں وضاحت کے لیے بھی بعض قیود ہوتی ہے۔ اور رد کیا شارح ہندی پر ہاں کہ اس نے کہا ہے کہ یدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ یہ اعراب کی تعریف سے خارج ہے، اور یہ ایک امر خارج ایسا کہ یدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ، لید اللہ لام کا تعلق ہے، یہ ایک امر خارج سے کہ ہاں وضع الاعراب، وضع کیسا، تو ماتن نے ان کا گویا کہ رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، اور شارحین نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ شرح عملی میں علامہ ابن حاجم سے نے بھی فرمایا ہے کہ لیس ھذا من تمام الحج۔ ہاں تو ماتن کے خود اپنے عبارت میں بھی یہی ہے کہ یہ تمام الحد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ تو علامہ جامی کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یدل علی المعنی المعتبرۃ علیہ، اس کہ یہ متعلق ہے اختلاف آخرہ کے ساتھ، اور کہ میاں و بہذا القدر تم حد الاعراب جمعا و منعا، یہاں تک تو اعراب کی تعریف ہو گئی ہے، جامع معنی ہو گئی ہے، لیکن المصنف ارادہ ان ينبہ علی فائدۃ اختلاف وضع الاعراب، ہاں اس فائدے کے اوپر آپ کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ میاں یہ اختلاف، یہ جو وضع اعراب کا میں اختلاف ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ وجہ بتانے کے لیے گویا کہ انہوں نے لیدل علی المعانی المعتبرۃ بڑھا دیا،
فضم الیہ قولہ لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ. فكأنه أراد هذا المعنى ہاں حيث قال ليس هذا من تمام الحد. اب جو ماتن نے کہا ہے کہ لیس ھذا من تمام الحد اعمالی میں، تو کہتے ہیں ماتن کے قول کا یہ معنی ہے کہ جامعیت اور مانعیت میں دخل نہیں ہے لیدل کو. یہاں تک جامع معنی ہو گئی. باقی یہ ہے کہ اب داخل ہی نہیں ہے اس میں، یہ نہیں ہے مراد ابن حاجب کی. چلو لا أنه خارج عن الحد. ہاں جیسے شارح ہندی نے کہا ہے، واللام فيه يدل متعلق بأمر خارج عن اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لام کا تعلق کس سے ہے، امر خارج سے ہے، وضع الإعراب اس سے ہے، ایسا نہیں. والكلام ہاں فإنه بعيد عن الفهم غاية البعد. کیونکہ اگر یہ خارج سے نکالو گے میاں تو اس امر خارج کے اوپر کوئی قرینہ ہے؟ یہ تم کہتے ہو وضع الاعراب، یہ نکالتے ہو، اس کے اوپر کوئی عبارت کے اندر کوئی قرینہ حالیہ لفظیہ کوئی چیز ہے؟ تو یہ تو تم اپنے پیٹ سے بات نکال کر ابن حاجب کی کتاب میں داخل کرنا چاہتے ہو. تو یہ تو بہت بعید بات ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، جس پر قرینہ بھی نہ ہو اور تم نکالتے ہو. فإنه بعید عن الفہم غایت البعد. اچھا اب کیا بتانا چاہتے ہیں فلامو کہ لیدل کی متعلق کہ لیدل میں جو لام ہے، ہاں جب اس کا تعلق وضع الاعراب کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں یہ تعریف میں داخل ہے. جب تعریف میں داخل ہے تو داخل کسی لفظ سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. تو داخل میں کون سا لفظ ہے جو صلاحیت رکھتا ہے؟ اختلاف. اس لیے فرماتے ہیں یہ لید اللہ کا تعلق اختلاف سے. فاللام فيه متعلق بقوله اختلف آخره بس. یعنی اختلاف آخرہ لید اللہ، وہ لید اللہ کے ساتھ ملا دیا نا. سمجھ آئیے؟ چلو لیدل الاختلاف فو، او ما به الاختلاف. ہاں یہ کیا نکالا؟ فاعل. فاعل تو نکالا لیکن دو کیوں نکال دیے؟ لیدل الاختلاف او ما به الاختلاف، یہ ما به الاختلاف او کے بعد کیوں نکالا؟ کیوں نکالا؟ کہ لیدل میں جو ضمیر ہے ہاں اس میں دو احتمال ہیں، ہاں کہ یا اس کا فاعل اختلاف بن جائے یا یہ کہ ما به الاختلاف ما کی طرف راجع کرے. ہاں لیدل ما به ما به الاختلاف. ٹھیک ہے چلو جی. علی المعانی. معنی چونکہ دونوں کا صحیح ہے نا، جی ما به الاختلاف کی طرف عائد کرو تو وہ بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ ما به الاختلاف کیا چیز ہے؟ اعراب ہے. تو بھی معنی معتبرہ پر دال ہے. اور اگر عین اختلاف لے لو، عین اختلاف آخر، تو وہ بھی معنی معتبرہ پر دال ہے. تو مانند دونوں کا ارجاء صحیح ہے. چلو جی. علی المعانی یعنی الفاعلیت والمفعولیت والاضافۃ. ہاں معانی کی تفسیر کر دی ہے کہ معانی تو عام لفظ ہے میاں، سمجھ آئیے، اور تم نے اس کے اوپر الف لام بھی داخل کر دیا جمع پر، تو جمع پر لام داخل ہو جائے تو استغراق کے لیے ہوتا ہے، جمعیت باطل ہو جاتی ہے. تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ لید اللہ الاختلاف علی جمیع المعانی. تو کیا یہ اختلاف جمیع معنی پر دال ہے؟ جتنے معنی ہیں سب پر دال ہے؟ اس کا جواب دے دیا کہ یہاں الف لام جو ہے میاں یہ وہ نہیں ہے کہ استغراقی الف لام ہے. ہاں یہاں الف لام عہدی ہے. چلو جی. مراد فاعلیت اور مفعولیت اور اضافت ہے. کہ فاعلیت ایک معنی ہے جو قائم ہے زید کے ساتھ اس ترکیب میں جاءنی زید. زید مفعولیت یہ بھی ایک معنی ہے جو قائم ہے زید کے ساتھ اس ترکیب میں رأیت زید. اور اضافت یہ ایک معنی ہے جو قائم ہے زید کے ساتھ اس ترکیب میں غلام زید. چلو المعتبرۃ علی صیغۃ اسم الفاعل.
شارع علیہ رحمت نے کہا کہ اعلیٰ صیغۃ اسم فاعل، ہاں تو اس پر اس عبارت سے رد کیا ہاں شارحین کی اتفاق، ہاں کیوں؟ کہ اس نے کہا ہے کہ المعتبرۃ یہ صیغہ اسم مفعول کا ہے، ہاں المعتورتی ہے، اور اس نے صیغہ اسم مفعول اس لیے بنایا بنایا کہ دو اعتراض وارد ہوتے ہیں، تو وہ دو اعتراض رد کرنے کے لیے اس نے اسم مفعول کا صیغہ لیا، ہاں کیا؟ اور اعتراض یہ ہے کہ اعتبارہ اس کا صلہ اعلیٰ نہیں آتا بلکہ لا میں جا رہا تھا، علام آتا ہے، لا، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تو یہاں تو علا کہا ہے نا، جی دیکھو المعتبرۃ علیہ، تو یہاں تو صلہ علی ہے، ایک تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، دوسری اعتراض یہ ہے کہ اعتبارہ تو معنی اخذہ، اور یہ متعدی بنفسی ہے، تو تعدیت بعلا یہ صحیح ہے، تو المعتبرۃ علیہ یہ متعدی ہوئی، یہ اعتبرہ بمنا اخذہ، آخذہ، تو آخذہ کیا ہے؟ متعدی بنفسی ہی، تو پھر تو اس کا تعدیت المعتبرۃ کا تعدیت اعلیٰ پر یہ صحیح نہیں، ہاں، تو کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ المعتبرۃ کہ یہ صیغہ اسم مفعول کا ہے، ہاں، اور وہ لازمی ہے، کیا چیز لازمی ہے؟ المعتبرۃ اعتبرہ لازمی ہے، لازمی ہے، اور اس کو جب اسم مفعول کا صیغہ اس سے لاؤ گے تو اس کو متعدی کرو گے نا حرف جر سے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اسم مفعول بنایا تاکہ علا والا ایک تو صلہ صحیح ہو جائے گا، تعدیہ کے لیے علا آ جائے گا، سمجھ آئیے؟ ہاں، پھر بولو، تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا، ان کا رد کیا کہ یہ صیغہ اسم فاعل کا ہے اور اسم مفعول کا نہیں، اور باقی رہا یہ دو سوالات، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ متضمن نہیں ہے معنی اخذ کے، بھائی اعلیٰ جو اس کا صلہ یا ہے یہ اعتبرہ کا نہیں ہے، اصل میں یہ اعتبرہ متضمن ہے، کس کو؟ معنی ورود اور استیلاء، ہاں، اعتبرہ بمانے وردہ، تو اب وردہ کا صلہ تو علی آتا ہے، یا اعتبرہ بمانے استولا، استولا، استولا کا صلہ تو علی آتا ہے، سمجھ آئیے؟ ہاں، یہ متضمن ہے، تو اصل میں یہ جو فعل متضمن ہے نا یہ اس کا صلہ ہے، اعتبرہ کا صلہ نہیں ہے علیہ، چلو جی، علیہ اے علی المعرب، تو یہ ضمیر کا مرجع نکالا کہ علیہ کا ضمیر مرجع معرب ہے، متعلق بمعتبرۃ، جار مجرور جو ہے اس کا تعلق المعتبرۃ کے ساتھ، ہاں، على تضمین مثل معنی الورود والاستیلاء، ہاں، کہ اس کو متضمن بنا دیا جائے ورود یا استیلاء میں سے کسی ایک کو، یقال اعتبروا الشیء وتعاونوا، ہاں، یہ ایک عرب کا ایک محاورہ نقل کیا کہ بھائی اعتبرہ جو ہے میاں یہ تو متعدی بھی آتا ہے، متعدی بھی، دیکھو عرب کہتے ہیں اعتبروا الشیء، تو متعدی کر دیا کہ نہیں، تعاوروا الشیء، سمجھ آئیے؟ متعدی کر دیا کہ نہیں، چلو جی، اذا تداولوا، ہاں، یہ کب کہتے ہیں؟ اذا تداولوا، ہاں، جب وہ چیز آپس میں لوگ جو ہیں آپس میں اس کا تداول کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چیز جاتی ہے نا، اس کو تداول کہتے ہیں، تو یہ اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں
کہ اخذہ جماعت واحدۃ بعد واحدۃ علی سبیل المناوبۃ والبدلیۃ لا علی سبیل الاجتماع. سمجھائیے کہ ایک جماعت اس چیز کو لے لے، پھر اس کے بعد دوسری جماعت لے لے، پھر اس کے بعد تیسری جماعت لے لے، علی سبیل المناوبۃ والبدلیۃ، علی الاجتماع نہیں کہ 10 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور اکٹھی، اس کو پھر اعتبار نہیں کہتے. سمجھائیے. چلو جی. فإذا تداولت المعاني المقتضية للإعراب المعربة متعاقبة متناوبة غیر مجتمعة. لتضادها. ہاں کہتے ہیں وہ جو معانی ہے نا فاعلیت اور مفعولیت اور، تو وہ معانی جو ہیں وہ بھی اسی طرح معرب کے اوپر علی سبیل البدلیت وارد ہوتے ہیں. سمجھائیے. دیکھو زید میں جب فاعلیت ہے تو مفعولیت اس وقت ہے، جس وقت مفعولیت ہے تو فاعلیت ہے، اضافت ہے. کہتے ہیں یہ بھی آپس میں یہ معانی جو ہیں یہ معرب کے اوپر علی سبیل البدلیت والمناوبۃ وارد ہوتے ہیں. اکٹھے تو کیوں اکٹھے کیوں نہیں؟ کہتے لتضادھا کہ ان معانی کا تو آپس میں تضاد ہے، تو جب تضاد ہے تو متضادین جمع ہو سکتے ہیں. چلو جی. وينبغي أن يكون علاماتها أيضا كذلك. ہاں تو علامات جو ان معانی کے علامات ہیں وہ کیا چیزیں؟ وہ رفع نصب جر، وہ علامات، وہ اعراب. ہاں تو جب وہ معانی ایسے ہیں مقتضی تو مقتضا بھی ایسا ہی ہوگا. سمجھ آئیے. جب مقتضی جمع نہیں ہوتے اکٹھے تو مقتضا بھی ہاں وہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ رفع نصب جر تینوں ایک ہی اکٹھا زید کے اوپر آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا. علی سبیل المضاف. ہاں تو لہذا جب ایسا ہو گیا تو اب ایک آئے گا، اس کے بعد دوسرا آئے گا تو اختلاف آ گیا کہ نہیں، اس کے بعد تیسرا آئے گا تو اختلاف آ گیا کہ نہیں. تو ان کی وجہ سے اختلاف معرب کے آخر میں آ چکا ہے. سمجھ آئیے. اچھا فوقع بسببها اختلاف فی آخر المعرب. یہاں تک پڑھا تھا. چلو